بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد اعجاز احمد۔ آج ہم فزکس کے دوسرے لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں دوسرا لیکچر۔ اس میں پچھلے لیکچر میں آپ نے فزکس کی تعریف پڑھی تھی، سائنس کی تعریف پڑھی تھی اور فزکس، نیچرل فزکس، بایولوجیکل فزکس، فزیکل فزکس کے بارے میں، فزیکل سائنسز، نیچرل سائنسز، ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فزکس جو ہے اس کا روزمرہ زندگی میں کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے، کیونکہ فزکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو بہت وسیع ہو چکا ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو زندگی میں، دنیا میں، اس کائنات میں کوئی بھی ایسا فیلڈ، ایسا شعبہ نظر نہیں آتا جس میں فزکس کا کردار نہ ہو۔ اگر آپ اس میں دیکھیں تو بچوں کی کھلونا گاڑی سے لے کر ہوائی جہاز تک، کھلونا گاڑی سے لے کر ہوائی جہاز تک، اس کے اندر موٹر سائیکلز آ جاتے ہیں، کاریں آ جاتی ہیں، گاڑیاں آ جاتی ہیں۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں فزکس کا بہت بنیادی اور اہم حصہ ہے، اور وہ فزکس کا اس میں جو میکینیکل انرجی ہے، میکینکس ہے، فزکس کی ایسی برانچ، اس میکینکس کے استعمال کے اندر کھلونا گاڑی سے لے کر ہوائی جہاز تک یہ ساری چیزیں میکینکس کے شعبہ میں آ جاتی ہیں، اور یہ میکینکس فزکس کی ایک برانچ ہے جس کے بارے میں ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس کے برعکس دیکھیں تو شادی بیاہ کے موقع پر جو آتش بازی کی جاتی ہے، پٹاخے جلائے جاتے ہیں، ان پٹاخوں سے لے کر، آتش بازی کے سامان سے لے کر ایٹم بم تک، ان سب میں بھی فزکس کے قوانین استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس میں سے کسی بھی فیلڈ کو دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو دیکھیں تو ہر ایک میں فزکس کے کارنامے آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر آپ گھریلو آلات کو دیکھیں، گھروں میں استعمال ہونے والی اپلائنسز، کون کون سی اپلائنسز ہیں؟ اس میں ہم ریفریجریٹر دیکھتے ہیں، اس کے اندر اے سی آ جاتا ہے، اس کے اندر واشنگ مشین آ جاتی ہے، اور اس طریقے سے مائکرو ویو اوون آ جاتا ہے، اور بہت سارے اس کے گھریلو آلات ہیں۔ ان سب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فزکس کے قوانین استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انٹرٹینمنٹ کو دیکھیں، تفریح کو دیکھیں، تو تفریح مہیا کرنے والے، انٹرٹینمنٹ مہیا کرنے والے جو ہمارے پاس آلات ہیں، ان میں کمپیوٹر ہے، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے اندر بھی ہم اگر اس کی بنیاد کو دیکھیں تو فزکس کے قوانین اس میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ اگر آپ اس میں مواصلات کے شعبے میں آ جائیں، ٹرانسپورٹیشن کے شعبہ میں آ جائیں، تو مواصلات کے شعبہ میں، ٹرانسپورٹ کے شعبہ میں، یہ پہلے بھی تذکرہ ہو چکا، تو کمیونیکیشن کا نظام ہے۔ کمیونیکیشن میں ٹرانسپورٹیشن، مواصلات اس گاڑی سے لے کر ہوائی جہاز تک ٹرانسپورٹیشن میں آ گئی، اور کمیونیکیشن میں، مواصلات میں ہم ریڈیو کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، ٹی وی کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے۔ ان سب چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فزکس کے قوانین استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور آج کل اس کے اندر سب سے زیادہ جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے وہ ہے موبائل فون کی۔ موبائل فون ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے، ایک ایسا آلہ ہے جو آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی، اس سے بھی چھوٹے بھی موبائل ہوتے ہیں، اتنے سائز کا موبائل ہے، تو اس موبائل سے آپ دنیا بھر میں جہاں چاہیں، جس سے چاہیں بات کر سکتے ہیں، اپنی تصاویر بنا کر ان کو
محفوظ بھی کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھیج سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے موبائل میں آپ پیغامات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں۔ موبائل کے آنے سے بہت ساری چیزیں، کیمرے کا استعمال اس کے اندر استعمال ہو جاتا ہے، کیلکولیٹر اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے اس کے استعمالات ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان سب چیزوں میں بھی فزکس کے کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ فزکس ہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ سارے کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی مثال لیں، آپ صبح گھر سے اسکول تک کا سفر دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ پر فزکس کا استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو لاؤڈ سپیکر پر اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، تو لاؤڈ سپیکر کا جو استعمال ہو رہا ہے، لاؤڈ سپیکر کا استعمال، اس میں فزکس کے قوانین استعمال ہو رہے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر کی آواز سن کر آپ اذان کی آواز سنتے ہیں، اذان کی آواز سن کر آپ اٹھتے ہیں، واش روم کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے اندر جا کر آپ نل کو کھولتے ہیں۔ اس نل کو، اس کے سٹاپر کو کھولنا اور بند کرنا، تو اس کے لیے آپ ایک فزکس کا قانون کپل آف فورس وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے جب آپ ناشتہ کر کے گھر سے روانہ ہوتے ہیں اسکول کے لیے، تو آپ اسکول جانے کے لیے جون سا ذریعہ بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی فزکس کے قوانین استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کون سا ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر آپ پیدل جاتے ہیں تو پیدل چلتے ہوئے آپ نیوٹن کے موشن کے قوانین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ زمین کو پیچھے دھکیلتے ہیں، زمین آپ کو آگے کی طرف لے کر جاتی ہے، تو یہاں پر جب آپ پیدل چلتے ہیں تو بھی فزکس کے قوانین استعمال ہو رہے ہیں، موشن کا قانون استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کسی سواری پر جاتے ہیں، موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، سائیکل پہ جاتے ہیں، تو سائیکل کو چلانے کے لیے آپ پیڈل پر زور لگاتے ہیں، تو کپل آف فورسز وہاں پر عمل کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ بائک پر جاتے ہیں، کار پہ جاتے ہیں، تو جو کار ہے اس کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، وہ میکینکس کے اصول پر بنائی گئی ہے، تو میکینکس کے اصول پر بنائی ہوئی کار یہ بھی فزکس کا کارنامہ ہے، اس پر آپ چلتے ہوئے جاتے ہیں، سکول پہنچ گئے، سکول پہنچنے کے بعد وہاں پر گھنٹی بجائی جاتی ہے، بیل بجائی جاتی ہے۔ بیل بجانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اسکول کی ٹائمنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب جب بیل بجائی جائے گی تو بیل کا بجنا، اس کے اندر بھی فزکس کے قوانین استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ساؤنڈ انرجی یوز ہو رہی ہوتی ہے۔ بیل بجنے کے بعد جب سارے اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں پر پرچم کشائی کی تقریب ہوتی ہے۔ پرچم کشائی کی تقریب میں پلی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو پلی کا استعمال، اس میں یہ فزکس کا اصول استعمال ہوتا ہے۔ اسی پلی کو اگر آپ اس جھنڈے کو لہرانے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، اور اسی پلی کو آپ دوسرے مقاصد کے لیے، مثال کے طور پر آپ نے بہت ہیوی ویٹ جو ہے، وزن جو ہے، اس کو لفٹ اپ کرنا ہے، اس کو اٹھانا ہے، تو اس کو اوپر لے جانے کے لیے بھی ہم یہ پلی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جب اسمبلی کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو آپ اپنی اپنی کلاسوں میں چلے جاتے ہیں۔ پورا ٹائم اسکول کے اندر گزارنے کے بعد جب ریسیس ہوتی ہے تو ریسیس میں آپ جا کر مختلف کھیلیں کھیلتے ہیں۔ مختلف کھیلیں کھیلنے کے لیے اب فرض کیا، مثال کے طور پر اگر آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں تو فٹ بال کھیلتے وقت فٹ بال ریسٹ کی حالت میں پڑا ہے، اس کو آپ کک لگاتے ہیں تو وہ موشن میں آ جاتا ہے، اور اس طریقے سے اگر کس نے کک لگائی ہے تو گول کیپر اس فٹ بال کو پکڑتا ہے تو وہ موشن والے جسم کو ریسٹ میں لاتا ہے۔ تو اس طریقے سے فزکس کے قوانین استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فزکس اس ٹائم میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کھیلیں، جیسے اگر آپ سیسا پر کھیل رہے ہیں، اگر آپ جھولے پر کھیل رہے ہیں، فیرس ویل پر کھیل رہے ہیں، تو اس میں بھی موشن کی اقسام کو آپ یوز کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس وقت میں کچھ چیز کھانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے ایک سیب لیا، اس کو آپ چاقو یا چھری کے ساتھ کٹ کرتے ہیں تو فورس لگا کر اس کی شیپ کو چینج کیا، تو یہاں بھی فزکس کے قوانین استعمال کیے گئے۔ الغرض وہاں پر جس بھی آپ کھیل میں حصہ لیتے ہیں، کرکٹ کھیلی جا رہی ہے تو بولر گیند کرتا ہے، آگے سے بیٹسمین ہٹ لگا کر اس کا فورس لگا کر اس کی ڈائریکشن چینج کر دیتا ہے۔ تو ان سب میں
اپنی مثال آپ نے جب دیکھی تو ان سب معاملات میں جہاں جہاں بھی آپ نے دیکھا وہیں پر فزکس کے قوانین استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ ٹھنڈا پانی پینے کے لیے ایئر کولر میں آتے ہیں، واٹر کولر میں بھی اس طریقے سے فریج میں بھی اس میں فزکس کے قوانین استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ فزکس جو ہے وہ اس کی روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ فزکس کی برانچز کے بارے میں پڑھیں گے، چونکہ یہ فزکس ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہو چکا ہے۔